باپ کنجوس بیٹا سخی۔ اب بیٹا اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کے کسی دوست نے کہا کہ تو اتنا مال خرچ کر رہا ہے تو فقیر ہو جائے گا، اور تیرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے تو فقیروں کو تونگر نہیں بنا سکتا۔ تو اس نے کہا اے دوست، تو مجھے جو نصیحت کر رہا ہے یہ نصیحت میرے باپ نے بھی مجھے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ اس انسان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو، اور اس میں حولان حول یعنی سال کا گزرنا بھی شرط ہے کہ ان رقم میں سال گزرا ہوا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنا سارا مال خرچ کر دو۔ 2.5% 40واں حصہ، جیسے لاکھ میں 2.500، یعنی اللہ مطالبہ بھی معمولی مال کا کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کو سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود معمولی مال کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے غربا کو معمولی مال دے دو۔ پھر اگر ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو مال کی حفاظت ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس میں مال کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر اگر اللہ کے لیے خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو اللہ مالوں کی حفاظت کریں گے۔ جیسے ایک شخص تھے، وہ گزر رہے تھے تو بادلوں پر اس نے کسی شخص کا نام سنا تو بادلوں کو حکم ہوا کہ پانی برساؤ اور زمین کو سینچ دو، فلاں کے زمین کو سینچ دو۔ اب یہ ان بادلوں کے پیچھے چلتا گیا، دیکھ رہا تھا کہ یہ پانی آخر کس کے زمین پہ جاتی ہے۔ جب وہ زمین پر پہنچا تو اس نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں پانی ڈال رہا ہے، تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام وہی بتایا جو نام بادلوں میں سنا تھا اس نے۔ تو اس نے کہا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب میری یہ زمین میں پیداوار ہوتی ہے تو اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کے لیے خیرات کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں پھر اسی زمین پہ لگاتا ہوں۔ اس نے تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کے لیے ایک حصہ دینا۔ تو انسان دنیا سے رخصت ہونا ہے اسے، تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے خرچ کرے۔ جیسے ایک کنجوس باپ کا سخی بیٹا، باپ کنجوس بیٹا سخی۔ اب بیٹا اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کے کسی دوست نے کہا کہ تو اتنا مال خرچ کر رہا ہے تو فقیر ہو جائے گا، اور تیرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے تو فقیروں کو تونگر نہیں بنا سکتا۔ تو اس نے کہا اے دوست، تو مجھے جو نصیحت کر رہا ہے یہ نصیحت میرے باپ نے بھی مجھے کیا تھا، کہ اس نے مال کو روکے رکھا اور اس کو یہ مال اس کے باپ سے ملا، یعنی میرے دادا سے ملا۔ تو دادا نے روکا، جمع کیا، تو دادا کا انتقال ہوا، یہ مال میرے باپ کے پاس آ گیا۔ اب باپ گیا تو یہ مال میراث میں میرے پاس آیا۔ اگر میں اسے جمع کر کے رکھ دوں تو یقیناً مجھے بھی مرنا ہے، تو یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں اس کو اللہ کے لیے خرچ کروں، خیر خیر میں خرچ کروں تو اس کا اجر و ثواب مجھے مل جائے۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو مال دیا تو اللہ کے لیے اسے خرچ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔